there should be freedom. Freedom وہ بھی اسپیس جتنے ہو مزہ نہیں ہے. اور اس کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں پوری فلاسفی کے ساتھ ایک سمپلسٹک یہ ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا. انسان کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے جو یوز ہونے کے لیے مطلب دماغ کیوں دیا ہے اگر اس کو یوز ہی نہیں کرنا, اور یہ زبان دی کیوں ہے اگر اس کو یوز ہی نہیں کرنا کہ ہاں اس پر پابندی لگا دو. جب اللہ نے آپ کو زبان دی جس سے آپ بول سکتے ہیں ان کے مطابق, تو آپ اس پر پابندی کوئی اور نہیں لگا سکتے. اور ذہن دیا ہے سوچنے کے لیے تو اس پر بھی پابندی نہیں. سر فوج تو لگا سکتی ہے. تو ہمارے سسٹمز کی بات آ گئی وہاں پر نا ان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ڈیولپ اس لیے ہوا ہے نا, ڈیموکریسی بیس ہی ان چیزوں پہ کرتی ہے. تو وہاں پر تو یہ نہیں, لیکن ہمارے یہاں صرف فوج نہیں, ہمارے سوسائٹی جس میں ریسٹرینٹس ہیں. ہم نا کلیکٹیو سوسائٹی ہے, کمیونٹی کی سوسائٹی ہے, لیکن ہم کلیکٹیولی بھی چلتے ہیں. ہمارے لیے کمیونٹی امپورٹنٹ ہے, ان کے لیے انڈیویجول امپورٹنٹ. وہ کہہ رہے ہیں اسٹرانگ انڈیویجول سے اسٹرانگ سوسائٹیز بنتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, کلیکٹیو سسٹم ہونا چاہیے. فیملی, خاندان, ٹرائب, صوبہ, یہ ہونی چاہیے. تو ہمارے ہاں اس کی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم کہتے ہیں خاندان کا نام بدنام کر دو گے, یہ کر دو گے, وہ کر دو گے. ہم اسٹیٹس کا, اسی لیے ہمارے یہاں باپ کے بھی کیس ہوتے ہیں, ماں بھی کیس ہوتی ہے, انہیں کی چلتی ہے. وہ یہ نہیں کہ بچوں کی سنتے ہیں یا بچے بڑے بھی ہوتے ہیں, انہیں جانا کی شادیاں بھی ہوتے ہیں. تو ہماری طرح ڈفرینٹ سوسائٹی, ان کی سوسائٹی ذرا الگ طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے, بڑی. تو کمپیریزن جب ہم کرتے ہیں تو ان ہسٹریز کو بھی برنگ کی ہم دیکھتے ہیں. تو زبان بنتی ہے نا یہاں پر, یہ حرکت ہوتی ہے, وہ کلچر پھر ہم ڈیولپ کرتے ہیں. اس کو پھر ہم کبھی کبھار کہتے ہیں, اس کی ٹرم یوز ہوتا ہے اسپائرل آف سائلنس. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب سب لوگ ایک بات کریں اور آپ ان سے مختلف بات کریں نا, تو آپ آئسولیٹ ہونا فیل کرتے ہیں, بلکہ وہ بھی آپ کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں, یا آپ کو نا گروپ سے نکال دیتے ہیں, آسٹرسائز کر لیتے ہیں. Fear of isolation and ostracism keeps you in line. اور آگے بڑھ کر پھر آپ کی سروائیول کا خطرہ ہو سکتا ہے, آپ کی مفادات کا خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے لوگ پھر چھپ رہے ہیں, اسپائرل آف سائلنس. تو یہ ہماری جیسی سوسائٹی میں زیادہ ہے. ویسے گروپ تھنک میں ہر جگہ ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے یہاں زیادہ ہے. اچھا, سوسائٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں. کیا سوسائٹیز ہمیں بناتی ہیں یا ہم سوسائٹیز کو بناتے ہیں؟ دیکھیں, ہم پیدا ہوتے ہیں نا ایک خاص کلچر میں, جیسے آپ نے کہا نا کلچر لینگویج, ایک خاص زبان سیکھتے ہیں. ماں باپ اور پڑوس اور اسکول اور ارد گرد ہمیں کچھ چیزیں بھی سکھاتے ہیں, ہم ان سے لرن کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ہماری کنسٹرکشن ہوتی ہے, جس کو کہتے ہیں سوشل کنسٹرکشن, ہماری سوچ کی, ہماری انڈرسٹینڈنگ کی, ہماری ویو پوائنٹ کی. اسی لیے جو ہمارے کلچر میں پلا بڑا ہوگا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا جو امریکہ میں ہوگا یا جو کسی اور ملک میں ہوگا. ایسا نہیں. There is also a social construction going on, which means that everybody who is born to a society will be impacted by the society. وہ ایسی پروڈکٹ تیار ہوگا, لیکن پھر how do we see societies change? There are people who can change societies. They have changed societies. تو
اس کو ہم ڈبیٹ اس کو ہم کہتے ہیں ایجنٹ اسٹرکچر ڈبیٹ. آپ نے سنا ہی ہوگا, پتہ نہیں آپ کی فیلڈ میں آپ لوگوں نے کیا سی. تھوڑا سا مجھے نا بیچ میں پوچھا کرے مجھے کہ میں آشا کیا نظر کہ آپ لوگوں کو بھی وہ چیزیں آتی جو ہم سوشل سائنس میں ماسٹر جو ابھی کر چکے ہیں نا, تو لیکن آپ کا ڈسپلن ذرا الگ ہے, تو اس لیے مجھ سے پوچھا کرے ٹرمینالوجیز. یہ ڈبیٹ ہے فلسفی, اسٹرکچر ورسز ایجنٹ. ایجنٹ انسان کو ہے اور اسٹرکچر کچھ بھی ہے, ہر جگہ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. جیسے سوسائٹی کا میں نے کہا ایک اسٹرکچر ہے, مطلب اس کے اندر ایک گورنمنٹ ہے, اس کے اندر فارمل اینڈ انفارمل انسٹیٹیوشن ہے, فیملی بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے, ٹھیک ہے. ڈفرنٹ اسٹرکچرز موجود ہیں, اوور آل آپ ایک اسٹرکچر میں رہ رہے ہیں. یونیورسٹی بھی ایک اسٹرکچر ہے اور آپ اس پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, آپ بھی ایک ایجنٹ ہے, میں بھی ایک ایجنٹ ہوں. اسٹرکچر ایجنٹ ڈبیٹ یہ ہے کہ کس کا کس کے اوپر انفلوئنس ہے, اور یہ ڈبیٹ ہی ہے. جو لوگ اسٹرکچرلسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹرکچر کا ہمارے اوپر امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے, اور ہم جو بنتے ہیں اسٹرکچر ہمیں بناتا ہے. ظاہر ہے ہم اس اسٹرکچر کے اندر, اس سوسائٹی کے اندر ایجوکیشن لیتے ہیں, ریلیجن لیتے ہیں, لینگویج لیتے ہیں, کلچر لیتے ہیں, یہ سب چیزیں ہمارے اوپر اثر کرتی ہیں. جو ایجنٹ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, انسان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ اپنی سوسائٹی کو انفلوئنس کرے, وہ انڈیپینڈنٹ سوچ رکھ سکتا ہے. دونوں کی طرف اسٹرانگ دلائل موجود ہیں. ایم آئی اوکے کہ میں کچھ مکس اس طرح اردو انگلش یا ٹوٹل انگلش, آپ کو کون سا ایزی ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک. ایک اور اس میں فلاسفر جس کا اینتھنی گیٹینز ہے, وہ کہتے ہیں کہ there is structuration, ایک ورڈ یوز کرتے ہیں structuration, which means that agent can influence society and society or structure can both can influence each other. تو دونوں کہتے ہیں, کچھ مڈ ویئر میں نکالنا. یہ اس طرح کی ہے نا ڈبیٹ ہے, نیچر ورسز نرچر ٹائپ کی جو ڈبیٹ ہوتی ہے نا, یہ تو سنا ہوگا نیچر ورسز نرچر ڈبیٹ, کہ کیا انسان نیچر وائز جو ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے یا نہیں, نرچر اس کی پرورش جو ہوتی ہے وہ اس پر اثر کرتی ہے. یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے, اس کا بھی کوئی فائنل آنسر نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ سوسائٹی کو بہتر ہو. اس طرح فلاسفر نے اس پہ کام کی اور سوسائٹی کو انہوں نے سمجھنے کی بھی کوشش کی, اور سوسائٹی کے اندر انہوں نے چینجز کی بھی بات کی. جیسے اگر ہم شروع کریں, تھوڑا سا اگر ہم ڈیفینیشن سے شروع کریں کہ سوشل تھاٹ اس کے لیے چاہیے, ان سب چیزوں کی, یہ تھاٹ اباؤٹ سوسائٹی. اوکے, سوشل تھاٹ دین ریفرز ٹو دی باڈی آف آئیڈیاز, theories and philosophies that explain the organization, development, and behavior of societies. It also provides a framework to understand human interactions, institutions, and evolution of social structure. یہ بہت کمپریہنسو اس کا ایک سوشل تھاٹ کا ہے, اس میں سب چیزیں جو ہم ڈسکس کریں. وہ تھیوریز اور فلاسفیز بھی ہے اس میں جو ایکسپلین کرتی ہیں سوسائٹی ایز این آرگنائزیشن, اور ہاؤ دے ڈیولپ, جیسے ہم نے ڈیولپمنٹ کی بھی بات کی نا, یا بیہیویئر, ایک خاص سوسائٹی کے کیا بیہیویئر, یا وہ فریم ورک بتاتی ہے ہمیں پھر کہ ہیومن انٹریکشنز کیسے ہوتی ہیں. جیسے ہم نے مختلف بتائے بھی آپ
یا انسٹیٹیوشنز کیا ہے ودن سوسائٹی, اور انسٹیٹیوشن کا رول بائی دا وے کیا ہے, انسٹیٹیوشن کے کتنے فائدے نقصان ہے, انسٹیٹیوشن کا سوسائٹی کے اقدار میں, نارمز میں کیا رول ہے. اور ایوولوشن, یہ جو سوشل اسٹرکچر موجود ہے کہ ایوولوشن جیسے کوئی بھی سوشل اسٹرکچر لے, سپوز مذہب کا اسٹرکچر لے, وہ کیسے ایوالو ہوتا ہے. شادی کا لیں, یہ بھی ایک سوشل اسٹرکچر ہے نا, لیٹس سے ویڈنگز ہو گئے صاحب, وہ کیسے ایوالو ہوتا ہے. پہلے کیسی شادیاں ہوتی تھی, آج کیسے ہوتی ہے, یا ہوتی بھی ہے کہ اب جیسے ویسٹ میں نہیں ہوتی اس طرح کی شادی, کنسیپٹس ہی چینج ہو گئے, ادھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں چینج ہو گئی. جیسے مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصے پہلے تک تو وہ ہوتی تھی منگنی, اور وہ تھا شادی ہوتی تھی, اور شادی کے اندر نکاح ہو رہا تھا ایک زمانے. پھر یہ کہ نکاح پہلے کرتے ہیں تو وہ نکاح سرمنی منگنی ہی ہو گئی. پھر کچھ لوگوں نے منگنی ہمارا کرے, مجھے business in itself is a structure, or business can also affect the agent, and agent can also affect the business. مثال کے طور پر یہ جو برانڈنگ ہو رہی ہے آج کل, بڑا کامن ہے اس کی مثال کہ لوگ برانڈ پسند کرتے ہیں, برانڈ لائلٹی اور برانڈ فالوئنگ اور برانڈ کرتے ہیں. تو برانڈنگ نے چینج لایا نا لوگوں میں, they have impacted the people there, کہ وہ برانڈ کانشیس کر دیا, اسٹیٹس کانشیس کر دیا. اس کو چیز ہے جو الگ چیز یوز کی چیز ہے یا فیشن کی چیز ہے, لیکن وہ اسٹیٹس کے ساتھ, اس کے ساتھ سوشل اسٹیٹس کے ساتھ, ایلیٹزم کے ساتھ اس کو لنک کر دیا. یہ بھی کامیابی ہے, بزنس اسٹریٹجی ہے. کیونکہ ہر وہ بزنس اسٹریٹجی زیادہ افیکٹ ہوئے, ریسرچ کے بعد ان کو پتہ چلا کہ جو آپ کی ایموشنز کو اور فیلنگز کو کیٹر کرے, نہ کہ آپ کی نیڈس کو صرف کرے. نیڈس تو ہر کوئی کر لے گا, کمپٹیشن کا دور ہے. نیڈ تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. نیڈ تو آپ کو کپڑے اس لیے چاہیے کہ آپ کو گرمی سردی سے بچا اور آپ چھپے رہیں, وہ تو کوئی بھی کپڑا آپ کو کر سکتا ہے. پر اس کو فیشن بنانا, اس کو اپنے سینٹیمنٹس کے ساتھ, اپنی فیلنگس کے ساتھ, اصل میں اس کی بزنس اور تو دے آر ویری اسمارٹ ان دس. کیونکہ وہ ہیومن سائیکالوجی پہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, سوسائٹی کی موب سائیکالوجی کو, ہرٹ سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں. سوسائٹی کی بھی ایک سائیکالوجی, سوشل سائیکالوجی ہوتی ہے, اس کو پہ ریسرچ ہوتی ہے. آپ ہوتے ہیں اپنی مارکیٹنگ کمپنی سب سے زیادہ ریسرچ کرتے ہیں. ہم اپنے سوشل سائنسز میں جتنی زیادہ ہم ریسرچز کو ریفر کرتے ہیں, ہم آپ کی فیلڈ سے کرتے ہیں, کیونکہ مارکیٹنگ کی فیلڈ نے اور سب فیلڈ نے اتنی ریسرچ کی ہے, اتنے ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اتنی انویسٹمنٹ کی ہے, ریسرچز کرائی ہے, اور وہ پبلش ہوئی ہے, اور وہ ہیومن سائیکی, سوشل سائیکی, مارکیٹ فلاسفی, ان چیزوں پہ ان کو ہم بڑا یوز کرتے ہیں. بہت زیادہ ہماری سوشل سائنس میں آپ کی بہت ساری ریسرچ ہے, اس لیے میں وہاں سے بہت ساری چیزیں جانتا ہوں اور ہم کوٹ کر سکتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں انسان بھی بزنس اسٹرکچر کو کر سکتا ہے. مطلب اگر آپ کوئی چیز پسند نہ آئی, لوگوں کو یا اس پہ ڈیفیکٹ نظر آیا, وٹ ایور نظر آیا, فیل ہو جاتی وہ چیز. یا KFC کو ہم نے فیل نہیں کیا, ترکی نے فیل کر دیا, وہ وہاں سے سارے فرینچائز لوگوں نے بائیکاٹ کر دی ہے. ریسنٹلی میں پڑھی تھی اسٹار بکس کو ملیشیا میں, تو ان کے کئی مطلب ملینز آف ڈالرز میں ان کے لاسز ہوئے. تو ایجنٹ بھی اسٹرکچر میں چینج, اور ان کو مجبور کیا کہ وہ کچھ ایسے اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں. اچھا, when you study or understand the social thought, it can help you in understanding organizational structures. اگر سوسائٹی کے اندر آرگنائزیشنز ہیں تو آپ کی بزنس بھی تو آرگنائزیشنل ہی ہوتی ہے. لیڈرشپ ڈائنامکس, پیپل ایجنٹس آر امپورٹنٹ. لیڈر کیا ہے, لیڈر کے ڈائنامکس کیا ہوتی ہے, آپ لوگ یونٹ پڑھتے ہیں جو گے لیڈرشپ, بالکل اس کے سٹائلز اور یہ ساری چیزیں, کیونکہ یہ آپ کی بہت ضروری ہے. HR میں تو ہے ہی ہے یہ نا. اچھا, اور اکنامک ماڈلس, ہر سوسائٹی کے اپنے اکنامک ماڈلس ہوتے ہیں جس پہ چلتی ہے, جو کہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے. کوئی بھی سوسائٹی کو اسٹڈی کرنے کے لیے جب تک اس کی
اکنامک ماڈل بھی بڑی ضروری ہے انڈرسٹینڈ، کیونکہ لاٹ آف تھنگس ڈیپینڈ آن دیٹ. بٹ اکانومسٹ اکثر ریڈکشنسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب چیزیں اکنامکس ہی ہے. سوشیولوجسٹ کہتے ہیں اس کا ایک پارٹ ہے بس سوسائٹی، صرف اکنامکس ہی ہر چیز نہیں ہوتی. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کی اپنی مینٹلٹی اور یہ چیزیں بھی بڑی میٹر کرتی ہیں، اور انسان ہمیشہ ریشنل. اکنامکس تو کہتے ہیں انسان ایک ریشنل چیز ہے، لیکن انسان اگر آپ دیکھیں تو ریشنل نہیں ہو رہا، بہت سارے ہمارے ڈیسیجن ارریشنل ہوتے ہیں یا وہ باؤنڈیڈ ریشنلٹی میں ہوتے ہیں. یہ کنسیپٹ بھی آپ ہی کی فیلڈ ہے، باؤنڈیڈ ریشنلٹی. باؤنڈیڈ ریشنلٹی ویسے ہے کیا سمجھیے؟ We are limited by our own understanding of things. تو ہم ریشنل اتنی ہو سکتے جتنی ہماری انڈرسٹینڈنگ. باؤنڈ ہو گئے نا. ریشنلٹی کا کنسیپٹ یہ کہ انسان ہر چیز کو سمجھتا ہے اور اپنا ریشنل ڈیسیجن لیتا ہے. ریشنل کا مطلب ہوتا ہے کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرتا ہے. اس میں مجھے اتنا نقصان ہے، اتنا فائدہ ہے، تو میں یہ فائدہ والا انسان ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ انسان فائدہ کی طرف جا رہا ہے، بیسٹ چوائس یا ڈیسیجن پہ جائے گا. لیکن کیا وہ بیسٹ ڈیسیجن کر سکتا ہے اگر وہ اس کی ویل ایکوپڈ نہیں ہے، اس کی نالج میں کمی ہے، اس کے بائسز بھی ہوتے ہیں، لائکس اینڈ ڈس لائکس بھی تو ہوتی ہے. اور کیا ہمارا دماغ ہمارا وقت ساتھ بھی دیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ غصہ بھی آ سکتا ہے، خوشی بھی ہو سکتی ہے. ہماری لمیٹیشن تو ہے، باؤنڈیڈ ہے. تو ہم کو اتنے ریشنل بھی نہیں ہے بات ہے، اور کوئی باؤنڈیڈ ریشنلٹی بھی ہے. اینیوے we'll jump to the classical philosopher کیونکہ وہیں سے شروعات کریں گے. ویسے تو میں آپ کو یہ ساری چیزیں ایسے بھی پڑھا سکتا ہوں، لیکن تھوڑا سا کیونکہ کورس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ون بائی ون ان لوگوں کو ذرا ڈسکس کریں. آپ فلاسفی کہیں نہ کہیں تو پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے، یا ذکر تو سنا ہی ہوگا. بالکل سب سے پہلے انہیں کا نام آتا ہے. کوئی بھی نالج آپ چاہے جو بھی آپ، چاہے بزنس، چاہے سائنس، چاہے جو بھی، نام گریک فلاسفر کیا ہے، کیونکہ ان سے ریکارڈڈ چیزیں آ رہی ہیں اور وہ انہوں نے اس وقت اس میں ایڈوانسمنٹ کی تھی چیزوں میں. تو فلاسفی کی ابتدا بھی یوں سمجھ لیں پراپرلی تو ریکارڈڈ وہیں سے ہے، ورنہ ان سے فلاسفی ہمیشہ ہی ہوتی ہے. ہم سارے فلاسفر ہوتے ہیں، آپ بھی، میں، ہم بھی فلاسفر ہی ہیں. لیکن انہوں نے تھوڑا سا اس کو بہت کام کر کے اس کو فلاسفی کو ڈیولپ کیا. اچھا، فلاسفی یوزلی دے آلسو ٹیکل آل دیز کوسچنز، بگ کوسچنز، جس کو ہم ایک کو کہتے ہیں میٹا فزکس، کہ ہم کیوں ہیں یہاں پر، انسان کیا ہے، انسان کا وجود کیا ہے، انسان کا پرپس کیا ہے، سپر نیچرل ہے نہیں ہے، کیسا ہے، ریلیشن کیسا ہے، گرینڈ پرپس کیا ہے ہمارا بھی. یہ اس طرح کی کوشچن بھی تھی. اور پھر سوسائٹی، اور سوسائٹی کے اندر پالیٹکس. ظاہر ہے پالیٹکس از اٹ کین امپیکٹ ایوری تھنگ، بیکاز ایوری سوسائٹی جب گریکس کے ٹائم سے لے کر اب تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ دس از پالیٹکس. گورنمنٹ پالیٹکس کو یوں سمجھ لینا کہ پالیٹکس کی وجہ سے گورنمنٹ بن گئی، یا گورنمنٹ بھی پالیٹکس کی. سو بڑے کام ایتھکس یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایتھکس ڈیلنگ ود واٹس رائٹ اینڈ واٹس رانگ ان سوسائٹی اور ان پالیٹکس. آپ لوگوں نے بھی بزنس ایتھکس اور یہ سب چیزیں کی ہیں. تو ایتھکس اس کے پیچھے جو آپ کے بزنس ایتھکس ڈیولپ ہوئے اس کے پیچھے بھی یہی فلاسفیز ہے بیسکلی. اور ایتھکس ہر فیلڈ میں ہوتی ہے، ہر کام میں. آپ کے ایچ آر میں بھی اس کے بھی ایتھکس ہوں گے، جاب کے ایتھکس ہوتے ہیں، ٹیچنگ کے ایتھکس ہوں گے، ہر چیز کے اپنے ایتھکس ہیں. ٹھیک، وہ کیوں ہے؟ اس پہ انسان نے ہمیشہ سے کام کیا. اس میں ایک بہت بڑا ایک جو گول نظر آیا سوسائٹی کا، جیسے میں نے کہا نا امریکہ کے واپس آنے کے ساتھ. دو تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی، لیکن جو لاسٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. لائف لبرٹی کو تھرو گئی، پرسوٹ آف ہیپینس. انسان کو خوش رہنا چاہیے. یہ بڑا سبجیکٹو قسم کا کام.
لیکن وہ یہ سمجھتے رہے کہ انسان میٹیریلزم اور سب چیزوں کے علاوہ انسان ان کے ساتھ ساتھ خوشی چاہتا ہے, ہیپینس چاہتا ہے زندگی میں, جو کہ انٹینجیبل ہوگا شاید, لیکن اس خوشی کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کنڈیشن چاہیے جس میں ایک لائف لبرٹی کی. الٹیمیٹ تو پرسوٹ آف ہیپینس کا رائٹ ہے, وہ کہتے ہیں a man should be happy, that's the right. According to them, then the goal of their government and politics is to ensure that you are in the right. گریکس کے مطابق سب سے بڑا جو گول ہونا چاہیے کسی بھی سوسائٹی کا, بہت ساروں کے سامنے ہے, جسٹس. سوسائٹی شوڈ بی جسٹ. لیکن جسٹس ہے کیا, سوال تو یہ ہے. پہلے جسٹس کو بھی تو ان نے پھر کام کیا, اس پہ ڈیفائن کرنا تھا نا کہ جسٹس کیا ہے, اور جسٹس قائم کریں گے کیسے سوسائٹی میں. چلو جسٹس پریکٹیکل شیپ کیا ہوگی جسٹس کی. That should be the goal of the society to be just. تو پھر وہ جسٹس ہوگی کیسے, اور اس میں سب لوگوں کے ساتھ یہ جیسے انصاف ہوگا, تو وہ اصل میں ہمیں دیکھنا چاہیے. تو وہ سوسائٹی لیٹ سے بہتر سوسائٹی ہوگی. سوسائٹیز کو نا ہمیں آرگنائز کرنا چاہیے ان آرڈر ٹو بی جسٹ. اور آرگنائز ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ دیر شوڈ بی ون شوڈ بی سوسائٹی کو جیسے 3 بڑے نے کہا کہ اس کے برانچز بنتی ہیں. ایک برانچ اس کا ہوتا ہے رولنگ کلاس, گورنمنٹ, جس نے سوسائٹی کو رول کرنا ہے. ایک کلاس وہ ہوگی جو ورکر کلاس ہوگی, اور ایک کلاس وہ ہوگی جو اسٹرانگ ہوں گے فزیکلی, جو کہ اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے, لا کو انفورس بھی کریں گے. تو آپ کو یہ 3 چیز چاہیے, تینوں چیزیں چاہیے سوسائٹی میں. تو کنگ کیسا ہونا چاہیے, لیٹس سپوز کہ رولر کیسے ہونے چاہیے. سب کے لیے اس کا الگ الگ ایجوکیشن سسٹم ہوگا, ان لوگوں کو الگ الگ ٹرین کرنا پڑے گا. اس نے یہ کہا کہ یہ نہیں چلے گا کہ گورنمنٹ کسی کے باپ سے اس کو بھی, یہ چیزیں نہیں چلے گی, میرٹ پہ ہوگی. فلاسفر کنگ کا کانسیپٹ اس نے دیا, کانسیپٹ آف فلاسفر کنگ. A king should be a philosopher, meaning he should be a wise person, a knowledgeable, wise person, rational person. The government would be led by wisdom and rationality. اور جو philosopher kings ہوں گے, they would not be entitled to any possessions. ان کی کچھ 35-40 سال تو ان کی ایجوکیشن ہوگی الگ سے. شروع میں 10-12 سال کچھ کامن ہوگی, پھر بعد میں ہر ایک فیلڈ میں جو جائے گا اس کی الگ الگ اسپیشلٹی ہوگی. وہ جیسے ایجوکیشن سسٹم جو انہوں نے بنا دی. بٹ ڈفرنٹ پیپل ول بی ٹرینڈ ڈفرنٹلی. جیسے آپ سم ٹائم جو لوگ سولجرز بنے ان کی الگ ٹریننگ شروع ہو جائے گی, اور فلاسفر جیسے پی ایچ ڈیز کرنا شروع کر دیں گے. ہم نے یہ سارا سسٹم اپنے اسی پہ اصل میں بیس کیا. تو بس لمبا کام ہو گیا جی, لمبا کام ہو گیا. نہیں ادھر نہیں ہوتے پی ایچ ڈی میں, تو 10-15 منٹ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے, ویٹ کریں. ٹھیک ہے, ہم ایک بریک لیں گے. اچھا, یہ ویسے ڈاکٹریٹ پوری کر چکے ہیں. تو یہ جو ہمارا موجودہ نظام وہ بھی تقریباً انہیں پہ بیس ہے نا, کہ اسپیشلٹی کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کر لیں, اور جو آرمی میں جا رہے ہیں تو وہ ایف ایس سی کر کے تو وہ جا کے اسپیشل ٹریننگ میں چلا جائے. اتنا ہی ہے جو پلیٹو نے بتایا, اور ہر ایک فیلڈ میں اسپیشلٹی ہو.
تو کچھ نہ کچھ ہم نے ان سے لیا ہے, لیکن باقی ہم نے ساری چیزیں نہیں لی. انہوں نے کہا کہ بکنگز ہوں گے چونکہ ان کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوگی, بلکہ ان کی کچھ چیزوں کا آج لوگ اوپن بار میں کہا کہ ان کی وائف کیپٹلزم آف وائف اینڈ پراپرٹی, کیونکہ اپنے بچے ہوں گے, اپنی بیوی ہوں گی, تو ان کے پھر مال جمع کرتے رہیں گے, تو ان کا یہ بھی نہیں ہوگا مسئلہ. ان کی اپنی بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہوگی, نہ بنا سکتے ہوں گے, کیونکہ ان نے زندگی وقف اس کے لیے کی ہوگی. یہ ہوتا ہے ایک آئیڈیل کانسیپٹ. اور باقی جو ہے ورکرز ہیں وہ سارے اپنے اپنے کام کریں گے, تو سوسائٹی جو ہے اس میں جسٹس تب سوسائٹی میں آئے گی کہ ہر کوئی میرٹ بیسڈ ہو, ہر کوئی اپنے اس کے حساب سے کرے, اسکلس کے حساب سے کرے. اس کے مطابق سوسائٹی should also be hierarchical. جیسے philosopher kings are the rulers who are at the top, then there are auxiliaries which are the warriors, جو میں نے کہا جو strong ہوں گے, جو physically strong ہوں گے, وہ mentally strong ہوں گے, physically strong ہوں گے, and then producers, former artisans who are skilled people. They would contribute to a stable India society اگر ہم ان پہ کام کر سکیں الگ الگ سے. آپ اگر اس کو دیکھیں, اس میں آپ کے سلیبس میں نہیں ہے لیکن میں آپ کو جسٹ فوڈ فار تھاٹ, تو جو انڈین ہندو سوسائٹی کو آلموسٹ کاسٹ بیس سسٹم جس کو ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہے کہ برہمن جو ہے نا وہ صرف علم حاصل کریں گے اور وہ ریلیجیس لوگوں کی وہ کریں گے, یا رولر بھی رہ سکتے ہیں برہمن. کشتریا جو ہے وہ واریئرس ہوں گے, بالکل ٹھیک ہے. باقی وہ ویش جو ہوں گے وہ آرٹیزنس ہوں گے, پروڈیوسرس ہوں گے. شودر جو ہے وہ اس سے بھی کم کام کریں گے. تو انہوں نے بھی اسی طرح ڈیوائڈ کیا, لیکن مسئلہ یہ بنے وہ کاسٹ بن گیا آگے جا کے ہائرارکیکلی. تو آج بھی پاکستان بھی ایسا ہی ہے, ہم کوئی بدلا ہے ہندوستان میں بھی اور یہاں میں بھی نہیں, یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. ہمارے وہ جو کام تھا وہ کلاس بن گیا, وہ کاسٹ بن گیا. اب جیسے ہم نے ایک بات کی تھی کہ نائی کاسٹ بن گیا, کیونکہ ان لوگوں کو نسل در نسل وہ کام کرنا پڑتا ہے, وہ کاسٹ بن گیا. حالانکہ وہ ایک کاسٹ ہے نہیں اوریجنلی, اگر آپ دیکھیں وہ تو ایک کام ہے, ایک پروفیشن, ایک ٹریڈ ہے. تو اور بھی جو لوگ کام کرتے ہیں ہم اس نام سے, وہ پھر شادیاں بھی ان کی وہی جو ہوتی ہے اسی میں چل رہا ہوتا ہے ان کا سسٹم. اور جو رولنگ کلاس ہے ہمارے, وہ ہمارے ابھی بھی کاسٹ بیس ہی چل رہی تھی, کوئی بدلی نہیں ہے. اور یہ گھر سے میسیجنگ بھی ہو رہی ہے. ہلو جی, اس نے سوچا ذرا ویک کی چھٹی ہاں انجوائے کر لوں میں. ایسا ہوتا بھی ہے, حالانکہ بھی ہوتی ہے نا, گورنمنٹ ہوتی ہے اور اس میں. اچھا اچھا پھر ایرسٹوٹل صاحب آئے, وہ کہتے ہیں اس کے شاگرد تھے, اس کا بھی بڑا کام ہے. ہم ڈیٹیل پہ جائیں گے تو ان نے کتابیں لکھی ہوئی تھی, تو زیادہ جا نہیں سکتے, بٹ آپ لوگ ایکسپلور کر لینا. پھر ذرا ویڈیو میں تو آپ نے خود ہی پڑھنا ہے, ہم نے صرف آپ کو ہنٹس دینے تھے. اچھا ایرسٹوٹل کہتے ہیں, اس کی بک ہے ان پالیٹکس, اور ایک ہے نیکومیکین ایتھکس. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ the goal of human being and society should be eudaimonia. یہ ایک ورڈ اس کا eudaimonia, eudaimonia, which means human flourishing, human growth. But that is only achievable through virtue. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ورچو کے پیچھے جائیں. ورچو, اب ورچو کیا ہے, اس کو ڈیفائن بھی تو کرنا پڑے گا. ایسے تو ورچو کہ آج کل انگلش میں جو مطلب ہے وہ کچھ اور ہے, لیکن یہاں ایک ٹیکنیکل ٹرم ہو گیا. ورچو کیا ہے؟
It's a balance. اور he says اس کے لیے اس نے ایک ورڈ the doctrine of the mean in the end, the doctrine of the mean. وہ mean mode آپ لوگ یوز نہیں کرنا. Virtue lies between two extremes. ہر چیز کے دو ایکسٹریمز ہوتے ہیں, ایکسس اینڈ ڈیفیشنسی. دو ایکسٹریمز کے بیچ میں جو ہوگا وہ ورچو. کیا ہم نے میانہ روی ہم نے. اور اسی طریقے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹس بھی ایسی ہوتی ہے, اس کی دونوں ایکسٹریم ٹھیک نہیں ہے. دو ایکسٹریم کیا ہوتی ہے, ایک بندے کی حکومت ہو یا دوسری طرف سب لوگوں کی حکومت ہو. مطلب ڈیموکریسی جو ہے وہ سب لوگوں کی حکومت ہے, تو کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. لیکن مونارکی بھی ایک ایکسٹریم ہے. تو بیچ میں کیا آتی ہے, ایرسٹوکریسی آتی ہے, چند لوگوں کی حکومت, وہ مین ہو گیا اس کا, تو وہ ورچوس ہوگا. اسی طرح زندگی میں سوسائٹی میں کوئی بھی کام ہو, پھر آپ نے ورچو لانی ہے, یعنی وہ آپ نے وہ بیچ کا جو اعتدال ہے ہوگا. اب جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے جیسے کاؤنٹر پارٹس بھی ہیں, ایکسٹریمز ہیں. جیسے ایرسٹوکریسی ہے, سوری مونارکی ہے, تو مونارکی کہتے ہیں ایک سائڈ اس کی پھر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ which is very good, بڑا اچھا بادشاہ ملے آپ کو, بٹ وہ ٹیرنی بھی میں کنورٹ ہو سکتی ہے, بالکل بھی ٹیرنی ایز ویل. بادشاہ جو ہے اگر وہ طاقت کا بیجا استعمال شروع کر لے اور اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دے, وہ ٹیرنی ہے. تو یہ بھی دو ایکسٹریمز ہیں. تو اس کے بیچ میں اگر بادشاہ بننا بھی تو دونوں کے بیچ میں بننا ہے. پھر ہی کنٹراسٹ ایرسٹوکریسی وتھ اولیگارکی, کہ ایک طرف ایرسٹوکریسی ہے کہ جو اچھے ملک اچھا چلا رہے ہیں بہت, لیکن دوسری طرف بہت ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ اولیگارک کو ہر چیز پہ قبضہ کر لیتے ہیں وہ گروپ. آپ اس لیے اکثر آپ لوگ بزنس کے ورڈ میں نہیں, رشین اولیگارک ہے, فلاں اولیگارک ہے, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ہر چیز پہ. اچھا, so a good in life, we should achieve a good in life, but that can be done through virtue. اور وہ مین کے اس پہ ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے گورنمنٹس پہ بھی اور سوسائٹیز بھی. اور اس نے بھی یہی کہا کہ جیسے اس نے کہا جسٹس ہونا چاہیے, یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ورچو ہونا چاہیے سوسائٹی. جیسے امریکی کہتے ہیں ہیپینس ہونا چاہیے. بریک کر لیں, بریک کر لیتے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے مل لیتا ہوں, پھر کنٹینیو کرتے ہیں کہ دوبارہ سے علوم وہاں پر پیدا ہوئی. اور اس ٹائم پہ آپ کو بڑے بڑے رائٹر ملتے ہیں, جیسے لٹریچر میں جیفری پاٹر ہے, اور مشہور تھی, اور فاسل بیکن ہے, اور تھوڑی سی نا وہ علوم شروع ہو گئے. پھر آپ کو پتہ ہے جو وہ آ گیا پرنٹنگ پریس آ گیا, اور پرنٹنگ پریس سے نا ایجوکیشن عام ہو گئی. جیسے آپ کہہ رہے سوشل میڈیا سے ہر کسی کے پاس ہر کوئی انفارمیشن آج ہے, تو میڈیا انوائرمنٹ چینج ہو گیا. پرنٹنگ پریس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں, چیزیں زیادہ پبلش ہو جاتی ہیں, چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں. آہستہ آہستہ نا ترقی ہوتی گئی, انٹلیکچوئلز آتے رہے, لکھائی ہوتی رہی. انلائٹنمنٹ ایرا آ گیا 17 سینچری میں, 18 سینچری میں enlightenment was the age of reason, اور this is a break from the past. ایک قسم ایج آف ریزن کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اتنی اس کو لگا کہ ہم نے اتنی ترقی کر لیا کہ now we don't need any dogma to lead us. Revolution in intelligence, in academia. ہمیں we don't need dogma, we don't need any reason or other things to guide us. Reason ہے, people with mind, we can reason. ہم reason کے ساتھ what is right, what is wrong,
ہم ریشنل رہ سکتے ہیں, ہم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. یعنی محور انسان ہو گیا, اس سے پہلے انسان نہیں تھا بلکہ ان کے ہاں چرچ تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ چرچ, ہم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں نا کہ وٹ از بیسٹ فار اس. ہمیں گورنمنٹ کیسی چاہیے, ہمیں سوسائٹی کیسی چاہیے, ہمیں کیا چاہیے, وی کین ڈیسائیڈ فار آور سیلفز. ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنی چیزوں کی. تو ریشنلٹی دیٹ مینٹ آلسو انڈیویجولزم. کیونکہ انسان دیکھیں نا, انڈیویجولزم کا مطلب یہ کہ انسان خود ایک محور بن گیا, ایک پیوٹ بن گیا. مطلب انسان میں آپ یعنی ہم خود چیزیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, خود چیزوں کو اچھا برا سمجھ سکتے ہیں. We don't need any guidance from anybody. And that's how we can then progress. اور اسی میں concepts آنے لگے ڈیموکریسی کے. انڈیویجولزم کو انشور کیسے کریں گے, اس کے لیے ڈیموکریسی چاہیے. ڈیموکریسی میں رائٹس ہوتے ہیں, ڈیموکریسی میں آپ کی فریڈم آف اسپیچ ہوتا ہے, فریڈم آف تھاٹ ہوتا ہے. تو وہ اس کے لیے سسٹم ہوگا فارم آف گورنمنٹ فور ڈیموکریسی. دیٹ ول بی ڈیموکریسی. So the primary source of knowledge was then reason in this era, not let's say religion, not something else. اس کے اندر ایک فلاسفر ہے روسو, جین جیک روسو یا روسو, فرینچ فلاسفر. اس کا ایک تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں سوشل کانٹریکٹ تھیوری. یہ بڑا عام یوز ہوتا ہے, یہ ورڈ یہ بہت سوشل کانٹریکٹ. سوشل کانٹریکٹ کیا ہے کہ سوسائٹی میں when we live in a society we have a government, but with the government we have a social contract. A government, and this is hypothetical matter, ایسا کوئی ہے نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ سب لوگوں نے مل کر ایک وہ کیا ہے. ایک قسم کا لیٹس سے hypothetically ایسا ہے کہ we have a social contract with the government. Government, we are assigned some tasks to the government like protection, security. For that we have to pay some taxes, and it will ensure our safety and security, because if we do not have safety and security and there is no government, then there will be chaos, there would be anarchy. 16th 17th century کا ایک رائٹر ہے تھامس ہابس, جس نے اس کو اس سچویشن کو کہا ہے اسٹیٹ آف نیچر. اسٹیٹ آف نیچر یہ ہوتا ہے کہ دیر از نو گورنمنٹ. یہ بھی ایک ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹ. اف دیر از نو گورنمنٹ, امیجن کیا ہوگا اگر گورنمنٹ ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ ہر کوئی سیکورٹی تو ہوگی نہیں. میں آپ سے ڈروں گا, آپ مجھ سے ڈریں گے, آپ مجھ سے چھیننا چاہیں گے, میں آپ سے, کیونکہ ہم کیا ہیں بائی نیچر اکارڈنگ ٹو ہابس, ہم کیا ہیں, وی آر سروائولسٹ. ہمارا گول کیا ہوتا ہے, سروائول. یہ ہم ایز این انڈیویجل, ایز اے اسپیشیز, جانور بھی یہی کرتے ہیں, ہم یہی کرتے ہیں, ہمیں سروائیو کرنا ہے, اس کے لیے جو بھی ہو. بیکاز آف دیٹ وی آر سیلفش. یہ سیلفش موٹو ہے نا, آپ خود سروائیو کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیلف انٹرسٹ کو سرو کرنا ہے. یو ہیو ٹو سرو یور اون انٹرسٹ. ایون اس کے لیے آپ چاہے کسی اور کے ریسورسز پر بھی قبضہ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. Because you have to ensure your own survival. So if there are meager resources, you have to fight over it. So there will be conflict in society also. Because people will fight over resources. It will be a war of all and against all. War of all against all. اس سچویشن کے لیے ٹرم یوز ہوتا ہے ہمارے پولیٹیکل سائنس میں, اور آئے اس کے لیے انارکی ورڈ یوز ہوتا ہے. مطلب یہ ہے یہاں پر لالیسنس صرف نہیں ہے, کیوس صرف نہیں ہے, اس کا مطلب ہے لیک آف گورنمنٹ اور لیک آف اتھارٹی اوور پیپل. لیک آف گورنمنٹ.
اگر گورنمنٹ نہ ہو تو انارکی ہوگی. انارکی میں it will be a war of all against all, کیونکہ ہر کوئی سروائیولسٹ ہے, ہر کوئی سیلف موٹیویٹڈ ہے, تو پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے, اس میں پروگرس نہیں ہوگی. آپ انڈسٹری نہیں بنا سکتے, آپ بزنس نہیں کر سکتے, آپ شاپ کھولیں گے لوگ لوٹ کے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ پیسے کمائیں گے, چور لٹیرے آئیں گے, آپ کو جان سے مار کے لے جائیں گے, تو کیوس ہوگا, گروتھ نہیں ہوگی, بزنس نہیں ہو سکے گا. اس لیے اس نے جو اس کے لیے ورڈ یوز کیا کہ وی نیڈ لیٹس سے a strong government, جس کے لیے اس نے ایک ورڈ یوز کیا تھا, یہ ویسے کہیں لوایتھن, یعنی گورنمنٹ شوڈ بی دیئر. لیکن گورنمنٹ کیسا ہو, اس کے لیے ہابس نے بھی اور خاص کر روسو نے ایک فارمولا دیا کہ دیر شوڈ بی سوشل کانٹریکٹ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپل. دونوں کا کوئی فنکشن ہوگا. گورنمنٹ ول پرووائڈ سیکورٹی تاکہ یہ پروگرس کر سکے, تاکہ صبح یہ نکل کر جاب پہ جائے تو اس کو ڈر نہ ہو. اگر یہ زمین پہ کچھ اگائے تو اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ واپس آؤں گا تو لوگ فصل کاٹ کے لے کے جا چکے ہوں, یا میری دکان لوٹ کے جا چکے, یا میری فیکٹری پہ قبضہ کر چکے ہوں. بزنس نہیں ہو سکے گا. تو گورنمنٹ ہوگی تو یہ سب چیزیں پروگرس ہوگی پھر, ٹھیک ہے. لیکن گورنمنٹ کو یہ اگر نہ کر سکے تو پھر وہ گورنمنٹ لیگل بھی نہیں رہے گی. سو the government is usually, they have the support of the people. There is a general will. یہ لوگ, اگر ہم ڈیموکریسی نہیں بھی ہے, ہماری کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کسی ملک میں بھی جائے آج بھی, تو they have expectations from the government کہ گورنمنٹ نے یہ سب کام کرنے ہیں. یہ assume, یہ جنرل ول ہے لوگوں کی, ہاں ہماری گورنمنٹ ہونی چاہیے. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان میں یہ کوئی ہے خواہش کہ ہماری کوئی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ اس سوسائٹی سے بھی رہے. یہ اور بھی تھیوری ہے, وہ یہ ہے کہ ہر سوسائٹی میں کوئی ایلیٹ ہوتے ہیں جو ان کو رول کرتے ہیں, چاہے وہ فارمل اسٹرکچر نہ ہو. ٹرائب ہوگا تو ان کے سردار ہوں گے, کہیں پہ لوگوں کچھ نہ کچھ لیڈر ہوتے ہیں, اور انسان چاہتا ہے کہ وہ لیڈر ہی سب چیزیں کرے اور ہم بس فالو کر لیں, ٹھیک ہے, تاکہ چیزیں اسموتھلی چلے, آرگنائز چلے. تو ایک جنرل ول ہوتی ہے اس کے لیے. Immanuel Kant was a German philosopher. اس کی بک ہے Critique of Pure Reason. وہ بھی, اس کے بھی کئی کانسیپٹ سے کچھ میں کروں گا, کیونکہ ہر ایک رائٹر جس کا میں نام لے رہا ہوں اس کے ہر ایک کے اوپر پورے آپ کے کورسز ہو سکتے ہیں, کتنا ان کا نام ہے, اس لیے ہم اتنے ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ایک تو گورنمنٹ شوڈ بی مورل. مورل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جسٹ ہونا چاہیے, غلط کام نہیں ہونا. جو کانٹریکٹ پورا نہیں کر رہا ہے تو گورنمنٹ کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں بنتی. وہ کہہ رہا ہے جیسے اگر ہم کہیں نا پاکستان اگر یہ سب کام نہیں کر رہا, ہماری گورنمنٹ ہم سے ٹیکس بھی دے رہی ہے, اس کی کوئی لیجیٹیمیٹ نہیں ہے پھر شاید, پھر اس کی لیجیٹیمیسی کرنی ہو, بس وہ سجیسٹ کرتے ہیں اس کو گرانا چاہیے اسی گورنمنٹ کو. لیکن وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دنیا میں پیس کے لیے اس کے لیے ایک ورڈ وہ یوز کرتا ہے کینٹ, ایمینوئل کینٹ. پرپیچوئل پیس, پرماننٹ پیس اگر دنیا میں چاہیے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ there should be democracies in the world. اگر دنیا میں ساری ڈیموکریسیز ہوں گی تو وہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ڈیموکریسی میں انڈیویجولزم ہے, ہیومن رائٹس ہیں, اس کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اور ان کو اس کے اندر ڈپلومیسی ہے, وہ بات چیت سے, نیگوسیشن سے مسائل حل کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ دنیا میں اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کو, جو سوسائٹی وداؤٹ گورنمنٹ ہوگی نا, اب ہم ذہن میں سوسائٹی کریں کہ ہمیں ایسی سوسائٹی چاہیے کہ اس کی یہ گول ہونی چاہیے, ایٹ لیسٹ پیس ہونا چاہیے, اور جسٹس ہونا چاہیے سب. اب وہ کریں گے کیسے؟ وہ بغیر پالیٹکس کے ممکن نہیں ہے. آپ کے پاس گورنمنٹ کیسی ہونی چاہیے, گورنمنٹ ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہوگی تو انارکی ہوگی, بزنس نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر ہم تھوڑے سے نا آگے زمانے میں آتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو ہم نے کوئکلی چیزوں کو کرنا ہے, ورنہ میں کہہ رہا ہوں ہر ایک کے اوپر ہم نا الگ الگ یا ایٹ لیسٹ 1 لیکچر دیتے ہیں. اچھا, پھر ہے 19th سینچری میں ہم جمپ کرتے ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں
جو سب سے مشہور ہے کارل مارکس. اس کو آپ بزنس میں بھی شاید پڑھ چکے ہوں گے. پڑھ چکے ہیں کہ اکنامکس وغیرہ اکنامکس میں تو پڑھ چکے ہوں گے نا. کارل مارکس کی کیا جی کمیونزم یا مارکسزم سے کمیونزم ہے. مارکسزم یہ ہے اس کا یہ ہے اپروچ کہ دنیا جو ہے نا وہ ایپوکس میں یعنی ٹائم پیریڈز میں آگے جاتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے ایک معاشرہ ایک طرح کا ہوتا ہے پھر وہ چینج ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے جو چینج کا جو ہے وہ ہے جو مینز آف پروڈکشن ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ کس طرح کا ایرا چل رہا ہے. مطلب وہ یہ ان شارٹ ٹرم یہ کافی لمبی کہانی ہے, کمیونسٹ مینیفیسٹو اس کا ہے, اس کو پڑھ لیجیے گا پھر. لیکن میں ان چیزوں کو شارٹ کر کے آپ کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایگریکلچر کوڈ آف لائف تھا پہلے, مطلب چیزیں ایگریکلچر پروڈیوس ہوتی تھی, میس پروڈکشن نہیں تھا, ہاتھوں سے کم چیزیں بنتی تھی. اس کا ایرا اور تھا, اس کے پھر کلچر بھی اور تھا, اس کے پالیٹکس بھی کچھ اور تھی, اور لوگوں کے آپس میں ریلیشن بھی اس کی وجہ سے کچھ اور. مثال کے طور پر آج بھی جہاں پر ایگریکلچر لائف گاؤں سائڈ پہ کہیں نہ کہیں پہ ہوتی, کیا ہوتا ہے لوگ آپس میں زیادہ جڑے ہوتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں. پھر اگر گندم لگائی تو پھر آپ 2-3 مہینے تو ویسے ہی بیٹھے رہے تو کیا کریں گے, تو آپس میں گپ شپ لگاتے رہیں گے, آپس میں آنا جانا اسی کی وجہ سے. پھر بچے زیادہ ہونے چاہیے کے ساتھ کام کریں, ایک الگ کلچر ہوتا ہے, ایک دوسرے کو زیادہ پوچھتے ہیں, وہ سارا کلوز ریلیٹڈ. لیکن جب آپ جمپ کرتے ہیں مینز آف پروڈکشن چینج ہوتی, انڈسٹریلائز ہوتے ہیں, مشین چیزیں بناتی, میس پروڈکشن کرتی, پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک نئی لائف ہے, کیونکہ لوگ صبح سے لے کے شام تک انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, ان کے پاس پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا ایک دوسرے کے لیے, وہ ہارڈلی وہ دے بوتھ میک بوتھ اینڈز میٹ. پھر وہ آپس میں آنا جانا وہ چکر جو کلچر میں, تو کلچر بھی چینج ہوتا ہے اور اسی حساب سے پالیٹکس بھی چینج ہوتی ہے. He lived in that era when there was industrialization. Karl Marx, and he studied industrialization for almost 2 decades. He came up with a theory of communism. اس نے کیپٹلزم کرٹیسائز کی, اٹس ایکچولی کریٹیک آف کیپٹلزم, کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیپٹلزم جو ہے اس میں ایکسپلائٹیشن ہے, اس کے اندر اس اسٹرکچر کے اندر, اس اکنامک اسٹرکچر کے اندر ایکسپلائٹیشن ہے. وہ کیسے ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو مینز آف پروڈکشن ہے یا جو طریقہ ہے پروڈکشن کا, اس کے اندر 2 کلاسز بن جاتی ہیں, 2 classes. Bourgeoisie and proletariat. Bourgeoisie are the capitalists and proletariats are the working class. مثال کے طور پر آسان مثال, کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے, you have capital, money. You have property, that's capital. You can buy machinery. یہ ہمارا let's suppose this is a factory. میں اس میں فیکٹری لگاتا ہوں, میں اس میں پیسہ ڈالتا ہوں, اور let's say 50-100 لوگ اس میں کام کرتے ہیں. 2 چیزیں انٹر ہوں گی. سپوز کرے ایک اس میں ہوں گے فیکٹری میں را مٹیریل جس سے آگے پروڈکٹ فنش گڈ بننا ہے. یہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی, آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ. را مٹیریل پلس کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, لیبر. فنش گڈ جس کو ہم, جس کے اندر کیا ہوئی ہے, ویلیو ایڈیشن. مطلب کپڑا بن گیا, کچھ چیز بن گئی, سگریٹ بن گیا, وٹ ایور بن گیا, ویلیو ایڈیشن ہو گئی نا. ویلیو ایڈیشن یہاں سے ہو گئی, را مٹیریل آ گیا, اس کے ساتھ لیبر آگے فنش گڈ آ گیا. اب مثال کے طور پر یہ میں آپ کو بڑے سمپل, یہ کہانی لمبی ہے اور ٹائم کی کمی ہے. مثال کے طور پر وہ اسی فیکٹری کی مثال ہے, میں نے فیکٹری لگائی, فنش گڈ تیار ہو گیا, میں نے لیبر کو کیا کیا, پر ڈے معاوضہ دیا, لیٹ سپوز لیبر کاسٹ دیا, میں نے اس کو خرید لیا, اس کے ٹائم کو خرید لیا میں نے. اب وہ جو چیز تیار ہوگی, لیٹ سپوز سے مجھے
दिन में लेट्स से एक जैसे 1000 पैकेट बन गए सिगरेट के या जो भी है, मुझे लाख का मुनाफा हुआ उससे, ठीक है, वो मुनाफा मैं सारा उनको नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ वेजेस दूंगा। ओनरशिप मेरे पास है उस प्रोडक्ट, बिकॉज आई एम अ कैपिटलिस्ट। तो ओनरशिप किसके पास है? मेरे बोर्जवा के पास है, प्रोलेटेरिएट के पास नहीं है, उसको सिर्फ लेबर कॉस्ट मिल गया। तो वो सपोज करे 1 लाख रुपए आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को आप उसमें से लेकर 30-40 हजार पड़े दे देंगे ना, बाकी 70,000 तो आपके पास आ गए, एक बंदे के पास, और 100 के पास कम गया। वो ओनर नहीं है, हालांकि उन्होंने भी लेबर डाला है, सिर्फ आपका पैसा तो नहीं था। सिस्टमैटिकली यहाँ कहते हैं मसला यहाँ से शुरू होता है। दिस गाय विल बिकम bourgeoisie, you will become rich and rich all the every day, and these people will remain poor like that, they will remain that working class, और वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तब जाके मुश्किल से वो अपने वो करेगा। बल्कि ये यहाँ पे भी होता होगा कि ग्रॉसरी देने उसके लिए अपनी स्टोर बना देगा, वो पैसा वहीं पे जाएगा। अच्छा, कहते दिस इज एक्सप्लॉयटेटिव, क्योंकि ये है कि ये it's exploitative. Two classes of people in society, the rich and the poor. This is not just the justice नहीं है। इसीलिए कहा कि इनकी क्या होनी चाहिए? एमेंसिपेशन होनी चाहिए, वर्कर वेतन उठेंगे। एमेंसिपेशन का मतलब आजादी देंगे। There will be conflict. There is in this society ये कॉन्फ्लिक्चुअल है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्लास स्ट्रगल जिसको उसके लिए क्लास स्ट्रगल भी नाम देते, क्लास स्ट्रगल है दोनों। ये गरीबों को ये मंजूर नहीं कि इस तरह होगा, तो वो कहते हैं एक दिन ये कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आएगा और दुनिया सोशलिज्म पे चली जाएगी, नेक्स्ट स्टेज पे चली जाएगी, जो उसके नहीं जा सकती, उसके और भी जरूरी। तो उसने सोसाइटी को सिर्फ इकोनॉमिक लेंस से देखा। वो कहते हैं इकोनॉमिक्स ही डिटर्मिन, मींस ऑफ प्रोडक्शन डिटर्मिन्स। अब जो मींस ऑफ जिसके कब्जे में होती है वही मालिक होता है, वही एलीट होता है। बहरहाल ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। हेलो, आओ का नाम इन क्लास।